أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، خوبی، بڑائی و بزرگی ہے، جو اس کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا پالنہار ہے، تنہا مدبر ہے. اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں. اور پوری کائنات جو اس نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری کائنات اور یہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور اس کائنات کے تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح کا کوئی اختیار کائنات میں کسی نبی، کسی ولی اور کسی بزرگ کو نہیں دیے. ہر چیز کا وہ تنہا مالک ہے. اس اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور اس دین کے اندر جسے ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد، دل سے ایمان قبول کرنے کے بعد جب آپ اسلام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتیں اور رسول کی بتائی ہوئی باتیں مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. آپ کی زندگی میں سکون، اطمینان اور آپ کی
روزی میں برکت، آپ کے ساتھ ہر قسم کی بھلائی کا ہونا، یہ ساری چیزیں اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں۔ اس کے برخلاف اس شریعت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جتنے گناہ کرتے رہیں گے، گناہوں کی زندگی جب گزارتے رہیں گے تو آپ کی زندگی سے سکون، چین، اطمینان، یہ ساری کی ساری چیزیں نکل جائیں گی، یہاں تک کہ آپ کا گھریلو زندگی کا جو معاملہ ہے وہ بھی خراب ہوگا، اور جو آپ کے حالات ہیں وہ بھی خراب ہوں گے، آپ کی زندگی سے سکون اور چین نکل جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی آپ کے لیے مقرر کی ہے وہ روزی سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ یہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ ساری بلائیں و مصیبتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، یہ شریعت کا خلاصہ ہے، شریعت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی ہے خطبہ مصنونہ کے بعد کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ رب العالمین بے انتہا مہربان ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اس کی گرفت نہیں کرتا، مواخذہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین۔ بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مصیبتیں، جو بلائیں، جو پریشانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں وہ آپ کے کرنے اور آپ کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ جو بھی مصیبت آپ کو پہنچتی ہے، چاہے وہ مرد اور عورت ہو، وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ ہمارے گناہوں کا پھل ہے۔ جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ گناہ ہمارے سامنے ہماری مصیبت کی شکل میں آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور یہ اللہ کا اعلان ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی آئی، بیماری، آزاری، تنگی، بے چینی، گھر میں خلفشار، انتشار، ملک کے اندر انتشار، غیروں کا تسلط، جتنی بھی خرابیاں ہیں، یہ جتنی بھی بری چیز ہے جو ہمارے اوپر ہے، یا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس بات کو مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میری زندگی انتہائی پرسکون ہے، اطمینان بخش ہے، میری زندگی میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، سکون ہی سکون ہے، ایسا کوئی انسان نہیں۔ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے جو بات فرمائی ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جس انداز میں بھی پہنچتی ہے، وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کھلے الفاظ میں اور بھی دیگر مقام میں مختلف انداز میں یہ بات کہی گئی۔ پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اجتماعی طور پر بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، ان اجتماعی گناہوں کی وجہ سے کیا کیا اللہ کا عذاب آتا ہے وہ چیز آپ کو سناتا ہوں، پھر اور بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آنے والی ہیں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز تم تک نہ پہنچے یا یہ چیز تم کو نہ پائے۔ یہ صحابہ کی جماعت، مہاجرین کی جماعت سے خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 باتیں ہونے والی ہیں، جب 5 گناہ ہوں گے تو اس کی 5 سزائیں ہوں گی، بڑی عام ہوں گی، اور اجتماعی جو گناہ ہوتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کی سزا آتی رہے گی۔ اور صحابہ کی جماعت کو خطاب کر کے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ یہ چیز تمہارے اندر نہ ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت في اسلافهم الذين مضوا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب کبھی بھی کسی بھی قوم کے اندر فحش چیز عام ہوتی ہے، فاحشات جب عام ہوتی ہے، اور فاحشات عام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ حتی یعلنوا بہا، اس کا وہ لوگ کھلے عام ارتکاب کرتے ہو، فاحشات عام ہو اور اس کا کھلے عام ارتکاب کرتے ہو، اس کا اظہار کرتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عام بیماری جس کو طاعون کہتے ہیں وہ عام بیماری اس قوم کے اندر آئے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ، اور ایسی بیماری جو اس سے پہلے ان کے اسلاف میں وہ چیز سنی نہیں گئی ہوگی، وہ بیماری ان لوگوں نے اس کا نام تک نہیں سنا ہوگا، وہ بیماری دیکھی نہیں ہوگی، لوگ اس بیماری کو جانتے نہیں ہوں گے، ایسی بیماریاں لوگوں کے اندر عام ہوں گی۔ یہ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ لم تظہر الفاحشہ، فاحشات لوگوں کے اندر عام جب ہوگی تو اللہ رب العالمین بیماریاں بھیجے گا۔ نہیں، فاحشات سے مراد یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ زنا کاری عام ہوگی، زنا کاری جب عام ہوگی یا زنا کاری لوگ کھلے عام کرنے لگیں گے، یا پھر اسی طرح کی ننگائی اور عریانیت لوگوں کے اندر، قوموں کے اندر عام ہوگی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عام عذاب آئے گا، عام عذاب آئے گا۔ یہ جو فاحشات ہے، یہ فاحشات کا لفظ اگر ہم عام طور پر استعمال کریں تو ہر عریانیت کے لیے، ہر ننگائی کے لیے، ہر زنا کے لیے، ہر ننگی چیز کے لیے، ہر بری چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جتنا یہ عام ہوگا اتنا ہی اللہ رب العالمین کا عذاب بھی عام ہوگا۔ بہت بھیانک اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، اور عذاب اس شکل میں آئے گا کہ ایسی بیماری کہ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج آپ اس بات کو محسوس کرتے دیکھ رہے اپنی نگاہوں سے کہ عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لوگوں کے درمیان عام ہیں، ڈاکٹر اس کا نام تک نہیں جانتے، نام تک نہیں جانتے تو تشخیص کیسے کریں گے، اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ایسی لوگوں کے درمیان بیماری عام ہے، یہ لوگوں کی فاحشات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور نوجوانوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہو تو آپ یہ مت سوچو کہ میں وظیفہ کرتے ہوئے بیٹھ جاؤں گا تو میری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور یہ مت سوچو کہ میں کسی سے دعا کی درخواست کر لوں گا تو میری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور یہ مت سوچو کہ خود بخود میری زندگی بدل جائے گی۔ اگر اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تمہاری جو زندگی ہے، گندی زندگی، گندگی سے جو آلودہ زندگی ہے، برائیوں سے جو پوری مبتلا زندگی ہے، جو زندگی آپ کی گناہ کی زندگی ہے، جب تک اس کو آپ نہیں چھوڑو گے تو نہ آپ کا جسم بنے گا، نہ آپ کا دماغ بنے گا، اور نہ ہی آپ کی زندگی میں چین اور سکون آئے گا۔ جب تک آپ گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے، آپ دیکھتے ہو اپنے نوجوانوں کو، یہ نوجوانوں کو جو نوجوان برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، فاحشات کا ارتکاب کر رہے ہیں، ننگائی اور عریانیت کا جو ارتکاب کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہو نوجوانوں کو، یہ نوجوانی جو کسی اور چیز کے لیے بنی تھی، یہ نوجوانی جس سے کچھ اور کام لیا جانا تھا، ان کی حالت دیکھو، گال پچکے ہوئے ہیں، آنکھیں اندر گھسی ہوئی ہیں، گال پچکے ہوئے آنکھیں اندر گھسی ہوئی ہیں، ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ان کو ہول سمجھ آتی، گھبراہٹ سمجھ آتی۔ یہ کیا جہاد کریں گے؟ یہ کیا دین کے لیے کام کریں گے؟ ایسے لوگ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے جسم سے لے کر ان کی روح تک مردہ ہو چکی ہے۔ پوری رات، میں بار بار کہتا ہوں، پوری رات آپ موبائل لے کر بیٹھتے ہو، آپ کہتے ہو ہمارے گھر میں برکت نہیں، آپ کہتے ہو ہمارے گھر میں سکون نہیں، آپ کہتے ہو ہماری زندگی میں سکون نہیں، پوری رات نوجوانوں آپ موبائل لے کر بیٹھتے ہو، کیا دیکھتے ہو موبائل میں آپ پوری رات؟ کیا دیکھتے ہو آپ اپنے آپ سے سوال کرو، آپ بے روزگار کیوں ہو؟ اور آپ کے گھر میں ایک دوسرے سے دشمنی کیوں ہے؟ آپ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو؟ آپ کے گھر میں اختلاف کیوں ہے؟ بے چینی کیوں ہے؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ اور آپ کی گھریلو زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی کا تباہی اور بربادی کیوں ہے؟ ارے ہر گھر میں جب یہ عریانیت ہوگی، یہ ننگائی ہوگی، یہ برائی ہوگی، اور اس برائی کا ارتکاب ہوگا، اور اس برائی کو آپ اپنے گھروں میں دیکھو گے اپنی نگاہ سے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی توقع کرتے ہو؟ وظیفوں سے اپنی زندگی کو درست کرنا چاہتے ہو؟ کسی سے دعا کی درخواست کر کے اپنی زندگی کا انقلاب لانا چاہتے ہو؟
کیا سوچتے ہو آپ کہ آپ پوری زندگی نافرمانی کرتے رہو، گناہ پہ گناہ کرتے رہو، فحاشی کرتے رہو، ننگائی اور عریانیت کرتے رہو اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برستی رہے؟ ایسا سوچتے ہو؟ کیسے ہوگا ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہی چیز اللہ کے نبی نے اس حدیث میں سمجھائی ہے کہ آپ جو فحشات کا ارتکاب کریں گے تو بیماریاں عام ہوگی، بے انتہا بیماریاں پیدا ہوں گی، اور اس بیماری میں سارے لوگ، عام لوگ مبتلا ہوں گے، اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا، لوگ ان بیماریوں کو نہیں جان نہیں پائیں گے تو علاج کیا کریں گے؟ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کبھی بھی قومیں، کوئی بھی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ناپ تول میں۔ ہمارے ہاں پیمانے ہیں، ایک تو ناپ ہے اور ایک تول ہے جس کو ترازو بولتے ہیں۔ یہ دونوں چیز میں جب کبھی بھی کوئی قوم کمی کرے گی اور ڈنڈی مارے گی اور بے ایمانی کرے گی اس چیز میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اخذ بالسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، وشدت المؤنہ، قحط سالی عام ہوگی، اور دوسری چیزیں کم ہو جائیں گی، ان کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ چیزیں کم ہوں گی، قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی، ایک عام آدمی اور ایک غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو جائیں گی۔ یہ کس وجہ سے ہوگا کہ جب لوگ ناپ تول میں ڈنڈی ماریں گے، کم کریں گے، بے ایمانی کریں گے، لوگوں کے ساتھ جب بے ایمانی کریں گے اور یہ بے ایمانی عام ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین قحط سالی میں مبتلا کرے گا، چیزیں کم ہو جائیں گی اور چیزوں کی قیمت بڑھ جائیں گی، آپ خرید نہیں پائیں گے ان کو۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ بادشاہ جو ظالم بادشاہ ہے، وہ ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوں گے اور وہ ظلم کریں گے ان کے اوپر۔ جب آپ ناپ تول میں کمی کریں گے تو یہ تین چیزیں ہوں گی جو عام طور پر عام قوم کو گھیر لیں گی۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اپنی زندگی میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں بے ایمانی کرنا لوگوں کے ساتھ یہ عام چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بیماری جس قوم کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو 3 عذاب دیے تھے، 3 عذاب دیے تھے اس قوم کو، قوم شعیب جس کو کہتے ہیں۔ اس بیماری میں وہ ناپ تول کی کمی کا شکار تھی وہ قوم۔ آگ کی بارش ہوئی تھی، زلزلہ آیا تھا اور چیخ آئی تھی، ایک دہاڑ بم جیسی آواز آئی تھی۔ ان تینوں عذابوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک کیا تھا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بے ایمانی کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور میں اپنے بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں، مشاہدہ ان کی نگاہوں کا، یہ بزرگ جو ہیں یہ دیکھیں کہ جو بے ایمان آدمی ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، جس سڑک پہ بچپنے سے کھڑا تھا آدمی وہی کھڑا ہوا ہے، کوئی برکت نہیں ہوئی اس کی روزی میں، کوئی برکت نہیں ہوئی اس کی روزی میں، کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی، جبکہ تجارت اللہ رب العالمین کو بے انتہا محبوب ہے، اور اللہ کے نبی کو تجارت بہت محبوب ہے، اور تجارت ایمانداری سے کرنے والا کبھی بھی دنیا کے اندر خسارہ اٹھا ہی نہیں سکتا، ناکام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کو محبوب ترین چیز ہے۔ اور جب ایمانداری سے آدمی کرے گا تو ترقی ضرور کرے گا، لیکن لوگ جہاں بچپنے سے کام کر رہے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ اب عجیب انداز میں لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، عجیب انداز میں۔ یہ ناپ تول میں جو کمی انتہائی خطرناک ہے۔ ذرا سوچو، ایک بازار ہے، اس بازار میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، 90 لوگ جو ہے یہ بے ایمانی کا کام کر رہے ہیں، تو اس بازار کا عالم کیا ہوگا، اس معاشرے کا عالم کیا ہوگا، ان افراد کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اس طرح کی بیماری لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین قحط سالی کو مبتلا کرتا ہے۔ قحط سالی کے بعد اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو، ظالم بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، اور چیزیں کم ہو جاتی ہیں، ان کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔
آپ جب زکوٰۃ نہیں دیتے اور قوم جب زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کے قطروں کو روک لیتا ہے بارش کے قطروں کو روک لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بارش نہیں ہوتی, بہت پریشان ہوتی ہے انسانیت. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی اس بے ایمانی کی وجہ سے, غریبوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے جب بارش روک لی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ہر حال میں اس بارش کو نہیں بھیجتا. تمہارے کرتوت کی بنا پر, تمہاری کرنی کی بنا پر اللہ بارش نہیں بھیجتا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. یہ جو جانور ہے نا, بے زبان جانور, یہ چرند و پرند, یہ اللہ کی مخلوق انسانوں کے علاوہ, یہ اگر اس کائنات کے اندر نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین کبھی بھی آسمان سے بارش نہیں برساتا تمہارے زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے. یہ چوپائے ہیں, ان چوپائے اور جانوروں, چرند و پرند کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ رحمت کی بارش برساتا ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ایک جملہ ہے قرآن مجید کے اندر, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی مخلوق کی لعنت ہے, لعنت کرنے والوں کی لعنت. اس میں اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے, بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اس کائنات کے اندر قحط سالی ہوتی ہے یا اللہ کا عذاب آتا ہے, اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے, تو اس کائنات کی جو مخلوق ہے جس کو چوپائے کہتے ہیں, جن کو جانور کہتے ہیں, وہ لوگ اپنی زبان حال سے انسانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو آیت ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جب یہ دنیا پریشان حال ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے, اور ان پریشانیوں کا شکار جب جانور بھی ہوتے ہیں تو وہ جانور اپنی زبان سے انسان پر لعنت بھیجتے ہیں. کیا انسان جس خالق نے تجھے پیدا کیا تھا, اس خالق کی نافرمانی کر کے, گناہ کر کے تو نے اس دنیا کو بھر دیا ہے, اس کی وجہ سے اللہ کا عتاب کا شکار ہے, اور تو جب عتاب کا شکار ہے تو اس کا شکار ہم لوگ بھی ہیں. اس لیے وہ جانور انسانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں انسانوں کے اوپر. گناہوں کا بہت زبردست بھیانک اثر ہوتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر, اور یہ جو ہماری حالت ہے, یہ جو ہماری حالت ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جتنی بھی چیزیں. پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد جو ارشاد فرمایا, چوتھی چیز, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. جب کبھی بھی آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عہد و پیمان کو ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وَعَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِ. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. جو عہد اللہ سے کیا تھا, اللہ کے رسول سے کیا تھا, اس عہد کو آپ توڑتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, حج نہیں کرتے, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتے. یہ اللہ سے آپ نے عہد و پیمان کیا ہے جب ایمان کا اعلان کیا ہے, اور جب اس عہد و پیمان کو جب آپ توڑتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وَعَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِ. اللہ رب العالمین ان میں سے, ان کے دشمنوں میں سے ایسے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اخذوا بعد ما كان في ايديهم. بڑا زبردست جملہ ہے, اور آپ کی زندگی کے حال کو بیان کرتا ہے. دشمنوں کو آپ کے غیروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مسلط کرتا ہے, اور جب مسلط کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کی تھی وہ چھین لیتے ہیں, جو آپ کی تھی وہ چھین لیتے ہیں. آپ کے شہروں کے ناموں کو تبدیل کر دینا, آپ کی زمین و جائیداد کو غصب کر لینا, آپ کے عہدے اور منصب کو چھین لینا, آپ کے اختیارات کو چھین لینا, آپ کی عزت اور آپ کے منصب کو چھین لینا. یہ آج نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ ہندوستان میں؟ جو چیزیں آپ کی تھی وہ آپ کے ہاتھوں سے چھین لی گئی, اور آپ چرا نہیں کر سکتے, ایک لفظ نہیں بول سکتے. یہ آپ کی ان چیزوں کا نتیجہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو آپ نے توڑا ہے, اور آپ اپنی منمانی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے. یہ لوگ جن کو پیشاب کرنے اور پیخانہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, یہ لوگ جو آپ کے اوپر مسلط ہیں, اسی قوم کے اوپر جو قوم اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتی ہے, یہ اللہ کی محبوب ترین قوم ہے,
اس قوم کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے. آپ نے دین کو ٹھکرا دیا ہے, دین کو ٹھکرا دیا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو ٹھکرا دیا. ظالم لوگوں کو اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دیا ہے, اور مسلط ہی نہیں کیا, اس کے بعد جو جملہ کہا اللہ کے نبی نے, اخذوا بعد ما كان في ايديهم, بہت ساری چیزیں جو آپ کی تھی چھین لی گئی آپ کے ہاتھوں سے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے. میرے بھائیوں, بہت بھیانک گناہوں کے اثر ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں, بہت بھیانک اثرات ہوتے ہیں, بہت ہی زبردست اثرات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا, جو آخری 5ویں بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ عز وجل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ, ان کے جو ائمہ ہیں نا, ان کے جو حاکم ہیں, ان کے جو بڑے لوگ ہیں, ان کے جو پیشوا ہیں, جو معاشرے کے بزرگ لوگ ہیں, جب یہ لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, پہلا جملہ حدیث کا, جب یہ لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. اور پھر دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی بعض چیزوں کو لے لیں گے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیں گے, جو ان کے مطلب کی تھی لے لی اور جو ان کے مطلب کی نہیں تھی چھوڑ دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ بأسهم بینہم, اس کا کیا ہوگا معلوم ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کی کتاب سے تمہارے درمیان فیصلے نہیں ہوں گے, یا بعض چیز کو لے لو گے مطلب کی اور بعض چیزوں کو چھوڑ دو گے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دے گا, دشمنی ڈال دے گا. آپ نے وراثت کا جو معاملہ ہے آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق حل نہیں کیا, آپ کا بھائی آپ کا دشمن, آپ کی بہن آپ کی دشمن. یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کے سگے بھائیوں کا چہرہ مرنے کے بعد بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ جب اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی میں ہم نے فیصلہ نہیں کیا تو اس کا عتاب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر دشمنی ڈال دی اور ہم ایک دوسرے کے بڑے سخت ترین دشمن ہو گئے. یہ معاشرے میں اٹھا کر دیکھ لو لوگوں کے حالات کو, کہ جب لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیے, جب لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا شروع کر دیے اللہ کی کتاب سے ہٹ کر, چاہے وہ عالم ہو چاہے عام آدمی ہو, ان کی زندگیوں میں دیکھو کہ آپس میں اتنی عداوت ہے کہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. نہیں ایسی حقیقت آپ کے معاشرے میں, اس کی حقیقت نہیں ہے. اور اگر اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے لگو گے تو اللہ رب العالمین آپس میں محبت ڈال دے گا, الفت ڈال دے گا. تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہمارے اندر نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملے, معمولی فیصلوں کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری غیرت اسلامی ختم ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے معمولی معاملوں کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو غیرت اسلامی ختم ہو جاتی ہے. ہم جس کی طرف سے آئے اس کی طرف سے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کو یہ شعور تک نہیں کہ اللہ کی کتاب اس کے معاملے میں کیا کہتی ہے. جب ایسا کرو گے تو ایسے ہی ہوگا. یہ اللہ کے نبی, اس کائنات کے سب سے سچے آدمی کا یہ اعلان ہے, ہمارا اور آپ کا نہیں, کسی عام آدمی کا نہیں. یہ جو اعلان ہے, یہ جو بات ہے, یہ جو پیشین گوئی ہے, کائنات کے عظیم ترین شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ جب فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرو گے تو آپس میں انتہائی دشمنی ہوگی, بے انتہا دشمنی ہوگی. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرو گے, ایک دوسرے کی لاش کو, میت کو کاندھا دینا پسند نہیں کرو, اتنی دشمنی ہو. تو میرے بھائیوں, اس دین کی طرف لوٹو. اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگی میں امن اور سکون ہو, اطمینان ہو, تو اس دین کی طرف لوٹو. یہ پانچوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمائی. ایک اور حدیث اس کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مضمون تو بڑا لمبا ہے اور بھی اس مضمون کے کچھ حصے میں نے دوسری جگہ بیان کیے. ایک حدیث اللہ کے نبی نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کام دھندہ نہیں. ہمارے نوجوان کہتے ہیں کام دھندہ نہیں, روزی روٹی نہیں ہے. روزی روٹی, بڑے پریشان ہیں لوگ, بہت پریشان ہیں.
میں نے جیسے بھی خطبے میں بیچ میں کہا کہ آپ گناہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ کے اوپر ہوتی رہے، برکتوں کا نزول ہوتا رہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں انقلاب چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدل لو، اپنے آپ کو بدل لو، گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرو، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین کا رب ذوالجلال کا اعلان ہے کہ آپ پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، تقوی کی زندگی گزارو گے، تو جتنے بھی مسائل زندگی میں پیش آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر مسئلے کا حل آپ کو عطا فرمائے گا۔ جتنے مسائل تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، زندگی میں جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، جو بھی پریشانی پیش آئے گی، اللہ کا اعلان ہے کہ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نکلنے کا راستہ اس کو عطا فرمائے گا۔ بدلو نا، اپنی زندگی بدل کے دیکھو۔ یہ اللہ کا اعلان اگر آپ کی زندگی میں صادق نہ آئے تو کہہ دینا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ لوگوں کا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے آپ کو بدل کر اگر متقی و پرہیزگار بنا لو گے تو زندگی کے جتنے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سارے راستے نکال دے گا۔ اور مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ دین کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اپنے آپ کو گناہوں سے نکال لو، اللہ رب العالمین مسائل کا حل بھی دے گا اور آپ کو روزی بھی عطا فرمائے گا۔ آپ روزی کی بہت شکایت کرتے ہو نا، روزی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ بے انتہا گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، کبھی توبہ کرتے ہی، اور پھر چاہتے ہو کہ بے شمار رزق ملے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الرجل لیحرم الرزق۔ جوانوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق، اللہ رب العالمین بندے کو رزق سے، روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ کے دروازے میں صبح روزی آتی اور اللہ رب العالمین آپ کو روزی کے راستے فراہم فرماتا ہے، روزی آپ کے دروازے میں آتی ہے اور اللہ روزی عطا فرماتا ہے، لیکن جو آپ کے کرنی اور کرتوت ہے، آپ کے جو گناہ ہیں، اس گناہ کی وجہ سے آپ کے دروازے میں آئی ہوئی روزی واپس چلی جاتی ہے۔ دوش مت دو کسی کو بھی، یہ نبی کا اعلان ہے، فرمان ہے، بالذنب الذی یصیبہ، جو گناہ آپ نے کیا تھا، وہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں، جو گناہ آپ کی زندگی کے اندر ہے، اللہ نے جو روزی بھیجی تھی وہ گناہ کی وجہ سے روزی واپس چلی گئی۔ گناہ چھوڑ کے تو دیکھو، نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ کے تو دیکھو، متقی و پرہیزگار بن کے تو دیکھو، زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر کہہ دینا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں متقی و پرہیزگار بنا دے، اللہ گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو شرابی ہیں ان کو شراب سے، جو زانی ہیں ان کو زنا سے، اے اللہ جو بے ایمان ہیں ان کو بے ایمانی سے، اے اللہ جو غصب کرنے والے ہیں ان کو غصب سے، جو چور ہیں ان کو چوری سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی گناہ ہم لوگوں کے اندر ہیں ہر گناہ گار کو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے گناہ کیے ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، تیری بارگاہ میں اللہ عرض ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری اس بدترین حالت کو اچھے حالات میں تبدیل فرما دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔